کریکٹ، بالکل یہ بات درست کی ہے، ہمارے مسئلے بالکل ان باتوں سے فرق ہے. اچھا، یہ آ جاتے ہیں کنگ عبداللہ کا وزٹ ہے، اور یقیناً پاکستان کا نے بھی پہلے جا کے جارڈن میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے غالباً وہ بھی ان کو ملے تھے ابھی ماضی قریب میں. اور یہ اس کے بیک ڈراپ میں بات بھی ہو رہی ہے ابراہم اکارڈز کی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کو ذرا فاسٹ ٹریک کیا جائے. کس حد تک آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور کیا سعودی عربیہ جو ہے وہ مانے گا ٹرمپ کی بات؟ کیونکہ سعودی عربیہ یہ کرے گا تو پھر یقیناً پاکستان کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ یہ اس پہ آگے بڑھے اور ابراہم اکارڈز کو کرے رضا، فالو. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ڈیفنس پیکٹ ہمارا ہوا ہے، وہ جس پہ ہمارے ہاں بہت لوگ ناچ اچھل کود کر رہے ہیں کہ جی واہ واہ بڑی چیز ہو گئی. یہ تو ڈیفنس پیکٹ پرانا ہے ہمارا. اس میں صرف ایک ایڈیشنل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پیکٹ کو ری اناؤنس کرنے سے یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اور سعودی عربیہ ایک طریقے سے بن گئے ہیں، تو جیسے ہی اگر سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کیے اور ابراہیمک ایکارڈز کو کیا، تو ہم بھی اس میں سکن ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جتنا ٹرمپ جلدی میں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ محمد بن سلمان جو ہے ابھی اس کے لیے تیار ہیں. محمد بن سلمان کے پچھلے دنوں بہت ساری فائنینشیل ٹائمز کی لمبی چوڑی سٹوری آئی کہ ان کا جو وہ بہت ہی پسندیدہ پروجیکٹ ہے نیوم، وہ جو ہے اس کو وہ رک گیا ہے. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے اس میں ہو نہیں رہی. سو کچھ فائنینشیل ایشوز بھی چل رہے ہیں، پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ ایشوز ہیں. جو پاورٹی ہے، غربت ہے، وہ سعودی عربیہ میں بڑھی ہے. لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی کچھ ناخوش ہیں، بیکاز ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، اب بہت سارے فیسلٹیز لوگوں سے، سعودیوں سے لے لی گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہیں. تو ایسے وقت میں اگر ایک کنٹروورشل ڈیسیژن کریں گے اور تو مسئلہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ پچھلے دنوں یہاں کے ویسٹرن اخباروں میں آیا تھا یہ جا رہے ہیں واشنگٹن کا دورہ کرنے محمد بن سلمان، تو وہاں انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ذرا ہولا ہاتھ رکھو مجھ پہ، زیادہ مجھ پہ پریشر وغیرہ نہ ڈالا جائے. کیونکہ جب تک پیلسٹینین اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، جب تک غزہ میں پل بیک نہیں کرتی اسرائیلی فورس اور اس کی ویزیبل وہ نہیں ہوتا، تو سعودی عربیہ کے لیے مسئلہ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کنگ عبداللہ جو آئے اور اس سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے، تو سننے میں تو یہی آیا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل سے کہا کہ بھئی ہماری سفارش کریں، ہمارا نام آئے ان فورسز میں جو کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ ہوں. کیونکہ اسرائیل ٹرکی کے لیے تو کر رہا ہے کہ ٹرکی نہ ہو، وہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے. پاکستان کا نام ہے کہ پاکستان ہو. اب یہ آگے معاملہ کیسے بڑھے گا، کیسے ہوگا؟ خود جارڈن، ابھی تک جارڈن اور ایجپٹ خود اسٹیبلائزیشن فورس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہ ہی سارا بوجھ اگر آئے گا. اور گفتگو کرنے آئے ہیں کیا ہم یہ بوجھ اس وقت اٹھا سکتے ہیں، کیسے اٹھا سکتے ہیں. بے شک آپ نے تحریک لبیک پاکستان کو چپ کرا دیا ہے، لیکن لوگ خاموش نہیں رہتے. لوگوں کا کوئی پسندیدہ ایجنڈا نہیں ہے. تو دیکھیں آگے بات، کیونکہ ٹھیک ہے وہ آئے ہیں گفتگو کرنے آئے ہیں، لیکن آگے بات کہاں تک بڑھے گی؟ ہم صرف یہی مسئلہ ہے کہ جی پیسوں پہ، کہ جی کتنے پہ سودا ہوگا، کیا صرف یہاں تک معاملہ ہے، یا ہم اس کو زیادہ کیئرفلی کوشسلی اس کو لے کے جائیں گے؟ اچھا جی، آپ کے ایک فین ٹورانٹو سے لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عائشہ کو بتائیں کہ میں ان کا بڑا فین ہوں، لو لرننگ فرام ہر. ان کا نام ہے نیوٹرل اسٹینڈ پوائنٹ. شی کیپس آل پاکستانیز گراؤنڈیڈ.
and gives us a realistic assessment of current affairs. یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عائشہ جی ان کی شکریہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور اچھا عائشہ یہ آخری چند منٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس میں چونکہ ہماری جب پہلے گفتگو ہوئی تھی اس وقت 27ویں ترمیم جو ہے وہ پیش ہوئی تھی قومی اسمبلی میں, ابھی منظور نہیں ہوئی تھی, اب تو منظور ہو گئی ہے, نوٹیفیکیشن نکل آیا ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر 2030 تک چیف آف ڈیفنس فورس جو ہے وہ بھی تعیناتی ان کی ہو گئی ہے, اور وہ ایکسٹینشن کا شور پڑا ہوا تھا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا اور جھگڑا ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, تو ادھر تو ایکسٹینشن کی ہونی ہے, 5 سال کا ہی کام ہو گیا ہے. تو اب یہ اس کو اب آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا اس پہ سارا جو فوکس ہے ان کا وہ انہوں نے آرمی کے حوالے سے رپورٹنگ کی ہے, گارڈین ہو, فائنینشیل ٹائمز ہو, نیو یارک ٹائمز ہو. پاکستان میں ظاہری بات ہے ذرا پابندیاں یا ماحول سخت ہے تو اس سے بات نہیں ہوتی. آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ عائشہ یہ سویلین سپریمیسی جو ہے اب اس کا خواب یا دیکھنا بند کر دیا جائے, کیونکہ یہ تو الٹ اب یہ ہائبرڈ جو سسٹم ہے اس میں ملٹری ڈومیننس کلیئر ہو گئی, مطلب لیگلائز ہو گئی ہے, پہلے تھی ہمیشہ سے رہی ہے, اب کانسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے. کیا اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں گوئنگ فارورڈ؟ آپ صحیح بات رضا کر رہے ہیں کہ ایک تو کانسٹیٹیوشنلائز ہو گئی یہ پاور, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس نے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور کر لیا ہے. دیکھیں چھوٹی جو دو فورسز ہیں نیوی اور ایئر فورس, اس کو یہ زیادہ گھاس کبھی بھی نہیں ڈالتے تھے. ایئر فورس کو یہ ہمیشہ گراؤنڈ سپورٹ رول میں دیکھتے ہیں. اب ایک عرض میں یہ کروں کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں نا اس چینج کو, اور کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جو آخری یہ جو لاسٹ جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد جو ہے وہ جوائنٹ پلاننگ بہت ضروری ہے, اور ایک الیکٹرانک وارفیئر اور نیوکلیئر سب کی انٹیگریشن, یہ وہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجیکل مسئلے ہیں, اور وہ جو پریزنٹ انفراسٹرکچر ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے. جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تو تھی نا, وہ تو تھی, موجود تھی جوائنٹ پلاننگ کے لیے. آپ بھلے کہیں کہ وہ جی ریڈنڈنٹ تھی, وہ ریڈنڈنٹ کس لیے تھی؟ آرمی نے نہیں ہونے دیا نا. تو یہ تو آرمی نے 27ویں امینڈمنٹ کے تھرو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہم لارجر فورس ہیں اور ہم ڈومینیٹ کریں گے, اور باقی جو ہے ہمارے پیچھے چلو. اور ایشوز ہیں, مطلب یہ کہ جو سروسز باقی تھیں ان کی اپنی وار ڈاکٹرنز تھیں. ابھی تو انتظار کریں, نئی وار ڈاکٹرن آئے گی, اس میں کس کو کتنا اکوموڈیٹ باقی سروسز کو کیا جائے گا. ابھی تو ڈیٹیلز نیڈ ٹو بی ورکڈ آؤٹ. اور میں انسسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے جو بندوق سے کام کرنا تھا, آپ نے توپ چلائی اس کے لیے. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مسئلہ نہیں تھا, یہ ٹیکنالوجی کو جوائنٹ انٹیگریشن جو ہے اس کا مسئلہ تھا. وہ اسی سٹرکچر کے ساتھ بھی کر دیتے. اب آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ جو کہ 1999 سے ہو رہا تھا کہ آرمی جو تھی وہ چیئرمین جوائنٹ چیف کا آفس بھی سنبھالے ہوئی تھی. اب آرمی چیف نے کہا ہے کہ بھائی سب بھاگ جاؤ, میں چیف آف ڈیفنس فورس بھی میں ہوں گا, بلکہ ایک اور جنرل کے لیے جو ایک پوزیشن نکلا کرتی تھی وہ بھی آپ نے ختم کر دی. اب آرمی چیف جو ہے وہ تینوں سروسز کو بیسکلی ان کی جوائنٹ پلاننگ کو کنٹرول کرے گا. اس میں جو ایشوز آئیں گے, کس طرح اسموتھلی جو ہے وہ انٹیگریشن ہوگی نہیں ہوگی, کیسے ہوگی, یہ سارے ڈیٹیلز ہیں, امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں, جو کہ یا ان کی خبر میڈیا کے تھرو ہمیں ملے گی, یا مجھے زیادہ امید ہے کہ میڈیا کے تھرو نہیں ملے گی, کیونکہ ہمارا میڈیا تو خاموش ہو گیا بلکہ مرور گیا. بالکل عائشہ, یہ آج کل خاموشی بھی ہے اور بہت زیادہ
جسے کہنا چاہیے اس کے اوپر تو ڈیبیٹ میڈیا میں بھی کوئی خاص نہیں ہوئی، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہوتا تھا، سٹارٹ تو وہیں سے تو انہوں نے نہیں کی ڈیبیٹ. انہوں نے پی 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 نے جو پہلے اپنی اوپننگ جو کامنٹس بھی دیے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں 243 پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی آر ٹوٹلی آن بورڈ ود اٹ. باقی باتوں کے اوپر ساری جو بحث مباحثہ ہوا. رضا نہ بھولیں، جاتے جاتے میں کہنا چاہوں گی مت بھولیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں آئے، اور آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے ایک فٹافٹ ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ جی آئی ایس آئی کو انٹیریئر کے نیچے کیا تھا. ایسا ان کو دھکا ملا، ایک 24 گھنٹے کے اندر انہیں ریورس کیا. اس کے بعد جو ان کا پیٹرن ہے ڈیسیجن میکنگ کا، وہ یہ ہے کہ سروائیول، جہاں فوج پش بیک کرے اس کو جگہ دے دو. مطلب کہ انہوں نے نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول کی اتھارٹی، پرائم اتھارٹی وہ ہوا کرتے تھے بطور صدر، کیونکہ اس سے پہلے صدر پرویز مشرف تھے. انہوں نے فٹافٹ تاکہ فوج کو کوئی مسئلہ نہ ہو، انہوں نے وہ اٹھا کے پرائم منسٹر کو ٹرانسفر کر دیا. سو ہر جگہ یہ فوج جہاں تک آتی ہے، جو سبق انہوں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی فوج کے ساتھ لڑو بھڑو نہ، جہاں اپنی جگہ بنتی ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی جگہ آصف زرداری نے بنا لی نا، اپنے لیے لائف کی امیونٹی لے لی. سو کرپشن چارجز ہوں جو اور بھی وہ کریں تو ان پہ کوئی عدالت میں وہ چیلنج نہیں ہوگا. تو جان بات ختم ہوئی اور انہیں کچھ نہیں چاہیے. ٹرو. عائشہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ٹورانٹو سے جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا نام رومن عباس ہے، اور آپ ایک پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیجئے پولیٹیکل سائنس کے لیے. جو لوگ لرنا وہ کہتے ہیں بوتھ آف یو شوڈ ٹیچ. ویسے بوتھ آف اس ٹیچ رومن آن لائن کورس، لیکن آن لائن کورس اچھا آئیڈیا ہے. اور سائرس خان ہے، اور راکا، دیبا پروین، ندیم صاحب، بہت اسد خان، یہ سارے ریگولر ہمارے ویورز، یہ سارے کامنٹس بھی دے رہے ہیں، تو ان کی شکریہ ان کی آمد کا. ایک صاحب ہے احمد جواد حسن، وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 کلاسک ایگزامپلز ہیں بلڈی لبرلز کے. اچھا تھینک یو ویری مچ احمد جواد. اس کے ساتھ ہی آپ سے اور ناظرین سے اجازت اور خدا حافظ.